وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گنبد خضرا جو بنایا گیا ہے، قبروں پر چار دیواری کرنا، مزار وغیرہ بنانا، عمارت تعمیر کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سابقہ قوموں کا یہود و نصارہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو وہ سجدہ گاہ بنا لیتے۔ یعنی یہ سابقہ گمراہ قوموں کا طریقہ کار تھا، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سادہ قبریں بنانے کی تلقین کی ہے اور ان کو زمین کے قریب کرنے کی، یعنی کہ صرف ایک بالشت اونچا رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ تو مسجدوں پر عمارتیں بنانا، مسجدوں کی طرح اوپر گنبد بنانا، یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے، نہ کسی قرآن کی آیت کے اندر، نہ کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں بیان کی گئی۔ دراصل یہ سلسلہ یوں شروع ہوا کہ جو اللہ کے پیغمبر کے زمانہ مبارک سے مسلمانوں کے اندر دوری بڑھتی چلی گئی، تو لوگوں کے اندر بدعات، شرکیہ عقائد، نظریات وہ پھیلتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ پورے عرب کے اندر جگہ جگہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ قبریں بنائی گئی تھی۔ کوئی 200 میٹر کی قبر بنائی گئی، کوئی 200 گز کی بنائی گئی، تو یہ قبریں بنائی گئی، پھر ان کے باقاعدہ ان پر عمارتیں بنائی گئی، اور یہ مجاور بن کر بیٹھنے والا کام شروع ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے ان باتوں سے منع کیا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات آپ کے زمانہ مبارک سے دور ہونے کی وجہ سے اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے عدم واقفیت کے نتیجے میں یہ چیزیں عام ہونے لگی، قبروں کی پوجا کی جانے لگی، قبروں پر عمارتیں بنائی جانے لگیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی یہ گنبد وغیرہ بنایا۔ دراصل یہ ترکیوں کے دور کے اندر یہ سلسلہ زیادہ تر شروع ہوا، کیونکہ ترکی لوگ بھی یورپین لوگوں کے قرب و جوار میں رہنے کی وجہ سے، بالخصوص عیسائیوں کے قرب و جوار میں رہنے کی وجہ سے، عیسائیوں والے بہت سارے وہ عمل، جس طرح آج ہمارے پاکستان کے اندر بھی کچھ کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کے اندر عیسائیوں والے عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، تو ایسے ان کے اندر بھی وہ ان کے قرب و جوار کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کی سوچ و فکر پر وہ عیسائیوں کی چھاپ نظر آتی تھی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر یہ گنبد وغیرہ بنائے، اور انہوں نے بڑی بڑی قبریں بنائی تھیں۔ جب آل سعود میں سے عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور حکومت کے اندر عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر قبروں پر بنی ہوئی بلڈنگوں کو، عمارتوں کو مسمار کیا، گرایا، تو ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بہت زیادہ ہلچل مچی تھی کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بزرگوں کی، نیک لوگوں کی قبروں پر بنی ہوئی عمارتوں کو گرا دیا گیا، یہ توہین ہے۔ یعنی کہ بڑے شوشے چھوڑے لوگوں نے بڑے الزامات بھی لگائے، اور پورا ایک وفد بن کر عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو کہ اس وقت کے حکمران تھے، ان کے پاس گئے کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی کہ جنت البقیع کے اندر بہت مزار بنائے ہوئے تھے جو سارے کے سارے گرا دیے، تو بہت زیادہ مزار بنائے ہوئے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قبر، اس طرح دیگر آپ کی بیٹیوں کی قبر، وہ لوگوں نے مزارات بنائے ہوئے تھے، تو جب گرا دیے تو ہمارے ہندوستان سے پھر قبوری شریعت کے جو حاملین ہیں، قبروں کے جو دل دادہ لوگ ہیں، ان کا ایک بہت بڑا وفد گیا۔ تو عبدالعزیز
رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تم کتاب و سنت سے ایک دلیل لے آؤ قبروں پر عمارتیں بلڈنگیں بنانے کی، تو تم نے تو ان کو گارے اینٹ کی بنایا تھا، چونے اور اینٹ کی بنایا تھا، میں ان کو سونے سے بنانے کے لیے تیار ہوں. تو جب اتنی بات کہی تو سارا وفد منہ لٹکا کر وہ نیچے منہ لٹکا لیا اور واپس آ گئے. تو یہ اس وقت ترکیوں کے دور کے اندر ترکیوں نے بہت زیادہ بدعات کو تربیت دی اور انہوں نے بہت سارے شرکیہ کام امت کے اندر پھیلائے. یعنی کہ جب ان ترکیوں کی حکومت تھی تو انہوں نے اس وقت بہت زیادہ ایسے کام بھی کیے تھے. روضہ رسول پر جو یا محمد لکھا ہوا تھا، یہ بھی اس طرح کے عقائد لکھنا شروع کر دی، جس کو بعد میں سعودی حکومت نے یا مجیدو کے ساتھ کنورٹ کر دیا تھا. تو یہ ترکیوں کی پھیلائی ہوئی بدعتیں تھیں اور ان کے پھیلائے ہوئے یہ شرکیہ اعمال تھے، اسی وجہ سے آج ترکی اور سعودیوں کے اندر جو اختلاف ہے وہ اصل عقیدے اور منہج کا اختلاف ہے. یعنی عقیدے اور منہج میں اختلاف کی وجہ سے ان کے درمیان یہ تھوڑی بہت جو چپکلش ہے، جو ناراضگی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ترکیوں کی بنائی ہوئی قبروں پر عمارتوں کو ان کے جو عقیدے تھے، ان کے عقیدوں کے مطابق جو عقیدتیں تھیں ان کے مطابق وہ بلڈنگیں تھیں، وہ قبروں پر مزارات بنانے والی جو ان کا ایک سوچ تھا، ایک منہج تھا، وہ سعودیوں نے ان کو گرا دیا تھا اور جزیرۃ العرب سے ختم کر دیا تھا. تو ساری کی ساری یہ سعودی عرب کے اندر پھیلائی ہوئی اس طرح کی عمارتوں کو ختم کر دیا گیا. تو روضہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو گنبد خضرا بنا ہوا ہے، ہرے رنگ کا گنبد بنا ہوا ہے، اس کو بھی گرا دینا تھا، لیکن چونکہ امت کے افراد کی اکثریت کے اندر جہالت تھی تو لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں گرایا گیا، ورنہ اس کو بھی گرا دیا جانا تھا. تو سعودی حکومت نے فتنے کی بنا پر آل سعود نے اس کو رہنے دیا تاکہ امت کے اندر فتنہ کھڑا نہ ہو جائے اور ایسا فتنہ جو بعد میں تھمنے کا نام نہ لے. تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے تو ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا. تو یہ تو آل سعود کے اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی قبر مبارک کو عبادت گاہ، پوجا گاہ بننے سے روکے ہوئے، ورنہ یہ لوگ انہوں نے تو اللہ کے پیغمبر کی قبر مبارک کو پوجا گاہ بنا لیا تھا، عبادت گاہ بنا لیا تھا. آپ کی قبر مبارک پر لوگ سجدے کرتے تھے اور اب بھی کئی جگہ لوگ جاتے، لیکن وہاں سعودی حکومت نے مبلغین دعات کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ان لوگوں کو عقائد و نظریات کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے شرکیہ افعال سے بچنے کی تلقین بھی کرتے ہیں. تو یہ ترکیوں کے دور کے اندر بدعتی قسم کے ترکی حکمرانوں نے، شرک کے دلدادہ ترکی حکمرانوں نے اپنے دور حکومت میں یہ کام کروائے تھے. اس کا نہ ثبوت اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے اندر ہے، نہ عہد صحابہ، نہ تابعین، نہ ائمہ اربعہ، نہ ائمہ محدثین سے. تو یہ تقریباً یہ جو آخری دور ہے ترکیوں کا، دور حکومت جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ سارے کام کیے گئے. اس لیے آل سعود کو جب اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب جیسا ایک مخلص دائی کتاب و سنت کا عامل دیا تو پھر انہوں نے
پورے جزیرۃ العرب سے ان طرح کی تمام عمارتوں کو، بلڈنگوں کو ختم کر دیا تھا، اور یہاں پہنچ کر اس وجہ سے رک گئے کہ کہیں امت کے اندر، کیونکہ لوگوں نے شوشہ کھڑا کر دینا تھا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے روضہ مبارک کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اس فتنے کے اندیشے کے پیش نظر انہوں نے آپ کی قبر مبارک پر بنے ہوئے سبز رنگ کے گنبد کو نہ چھیڑا، تاکہ امت کے اندر مزید اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔